السلام علیکم. میں شریف النساء قاضی آج پھر آپ سے مخاطب ہوں. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک حکایت ہے. ایک مرتبہ وہ اپنے والد صاحب کے ساتھ رات کے وقت مسجد میں گئے. ان کے ساتھ پوری رات عبادت کی، نمازیں پڑھیں اور دعا مانگنے کے بعد اپنے والد سے کہنے لگے کہ کئی لوگ ایسے سو رہے ہیں جیسے مردہ ہوں. نہ انہوں نے عبادت کی، نہ انہوں نے نمازیں پڑھیں. تب ان کے والد نے کہا کہ بیٹا، تم بھی کاش سو گئے ہوتے تو اس برائی سے بچ جاتے جو تم نے ابھی کی ہے، یعنی تم نے غیبت کی ہے. غیبت کہتے ہیں کسی کے عیب، کسی کی کمزوریاں یا کسی کی برائیاں جو اس شخص میں موجود ہیں لیکن اس کی غیر حاضری میں لوگوں کے سامنے اس کا بیان کرنا، اسے غیبت کہتے ہیں. ایک اور لفظ ہے اور وہ ہے بہتان. بہتان اسے کہتے ہیں کہ کسی شخص میں وہ عیب یا برائی یا کمزوری نہیں ہے اور اس پر وہ الزام لگانا، اسے بہتان کہتے ہیں. اور غیبت اور بہتان یہ دونوں گناہ کبیرہ میں شمار کیے جاتے ہیں. ہمارے یہاں یہ برائی عام ہوتی چلی گئی ہے. کسی محفل میں کچھ لڑکے لڑکیاں گپ شپ لگا رہے تھے، کسی کی برائی کر رہے تھے. ایک بزرگ نے انہیں ٹوکا کہ اپنا موضوع بدلو اور کسی اور موضوع پر بات کرو. تب ان میں سے ایک لڑکے نے جواب دیا کہ ہم اور کس موضوع پر بات کریں، ہمارے پاس تو بات کرنے کے لیے دوسرا کوئی موضوع ہی نہیں ہے. اس جواب سے تعجب یا حیرت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سماج میں چاروں طرف کسی کی برائی کرنا، کسی کے عیب ظاہر کرنا، یہ ایک عام فعل بنتا جا رہا ہے. بوڑھے ہوں، جوان ہوں، بچے ہوں، عورت ہو، مرد ہو، ساس ہو، بہو ہو، نند ہو، بھاوج ہو، بھائی بھائی ہوں، بھائی بہن ہوں، دیندار ہوں یا دنیا دار ہوں، چپراسی ہو یا افسر ہو، شاگرد ہو یا استاد ہو، جاہل ہو یا عالم ہو. عموماً اکثریت، میجورٹی اس برائی میں مبتلا نظر آتی ہے. یہی نہیں بلکہ بہت سے ایسے ادارے ہیں، پھر وہ تعلیمی ادارہ ہو یا سماجی فلاح و بہبودی کا ادارہ ہو، سوشل ویلفیئر سوسائٹی ہو یا پھر مذہبی ادارے ہوں، وہ بھی اس برائی سے اپنے آپ کو بچا نہیں پائے ہیں. بلکہ کئی لوگ تو ایسے ہیں کہ جو بہت سارے گناہ سے اپنے آپ کو بچا پاتے ہیں، لیکن یہ جو غیبت کا گناہ ہے، گناہ عظیم، اس سے اپنے آپ کو بچا نہیں پاتے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان غیبت کیوں کرتا ہے؟ غیبت کرنے سے اسے کیا حاصل ہوتا ہے؟ ایسا کون سا نشہ ہے، ایسا کون سا سرور ہے کہ جو اسے غیبت کرنے پر مجبور کرتا ہے؟ اگر ہم غیبت کی وجوہات کا جائزہ لیں تو ایک بات واضح طور پر ہمارے سامنے آتی ہے کہ عموماً اکثر لوگ صرف ٹائم پاس کرنے کے لیے غیبت کرتے ہیں. جہاں
4 لوگ جمع ہوئے اور وہاں پر یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. کوئی محفل ہو، مجلس ہو، بیٹھک ہو یا چوراہا ہو، لوگ بغیر کسی مقصد کے یا بغیر کسی مفاد کے جو شخص حاضر نہیں ہے اس کی برائی کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور تعجب تو اس بات پر ہے کہ اس محفل میں سے اگر کوئی شخص اٹھ کر چلا جاتا ہے تو پھر اس کی برائی شروع ہو جاتی ہے. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر ہم اس محفل سے اٹھ کر جائیں گے تو ہماری بھی برائی شروع ہو جائے گی. اور اس کے باوجود بھی یہ ایک مشغلہ بنا لیا ہے لوگوں نے کہ جہاں 4 لوگ اکٹھا ہوئے اور وہاں انہوں نے غیبت کرنا شروع کر دیا. دوسری ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، کسی کے لیے ہمارے دل میں کینہ ہے، بغض ہے یا حقارت ہے، تو ہم ضرور اس کی غیر حاضری میں اس کی غیبت کریں گے، اس کی برائی کریں گے. ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اپنے آپ کو بڑا بتانے کے لیے، اپنی بڑائی جتانے کے لیے یا کسی کو حقیر ثابت کرنے کے لیے ہم اس کی برائی کرتے ہیں. کبھی کبھی اپنے گناہوں پر، اپنے عیبوں پر یا اپنی کمزوریوں پر پردہ ڈالنے کے لیے بھی ہم دوسروں کی برائی کرتے ہیں. جب ہم بات کریں اداروں کی کہ کیوں تعلیمی ادارے ہوں یا سماجی فلاح و بہبودی کے ادارے ہوں یا مذہبی ادارے ہوں، وہاں پر بھی کم و بیش اس طرح کی برائی ہمیں نظر آتی ہے. وہ ایک دوسرے کی برائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور یہاں پر بھی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اور دوسروں کو غلط ثابت کرنے کے لیے وہ ایک دوسرے کی برائی کرتے ہیں. قتل شفائی کا ایک شعر ہے کہ ہم کو آپس میں محبت نہیں کرنے دیتے، ایک یہی عیب ہے اس شہر کے داناؤں میں. اب اس بات پر بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ غیبت کی وجہ سے سماج کو اور انفرادی طور پر ہمیں اور اس طرح کے جو ادارے ہیں جو سماجی فلاح و بہبودی کے لیے کام کر رہے ہیں انہیں کیا نقصان پہنچتا ہے. سب سے پہلے ہم بات کریں کہ انفرادی طور پر فرد کو غیبت کرنے سے کیا نقصان پہنچتا ہے. جب ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں، کسی کی برائی کرتے ہیں، کسی کے عیب ظاہر کرتے ہیں تو یہ لازمی ہے کہ سننے والا اس بات کو آگے ضرور پہنچائے گا اور پہنچتے پہنچتے وہ بات اس شخص تک بھی پہنچ جائے گی کہ جس کی ہم نے برائی کی ہے، اور وہ اس شکل میں بات نہیں پہنچے گی، بڑھا چڑھا کر وہ بات اس کے سامنے پیش کی جائے گی اور سننے والا شخص ناراض ہوگا اور وہ اسی شدت سے اس کا رد عمل یہ ہوگا کہ وہ ہماری بھی برائی کرے گا، ہمارے بھی عیب ظاہر کرے گا، ہماری کمزوریوں کو بھی ظاہر کرے گا. اور جب وہ بات ہم تک پہنچے گی تو ہمیں اس کا افسوس ہوگا، تکلیف پہنچے گی، ہم دکھی ہو جائیں گے. اب ہم بات کریں سماجی نقطۂ نظر سے. ایک دوسرے کی برائی کرنے سے دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے، محبت ختم ہو جاتی ہے، انسانی رشتے مجروح ہوتے ہیں، دوریاں پیدا ہوتی ہیں. اتحاد، اتفاق اور محبت جب یہ ختم ہو جاتی ہے تو پھر سماج کی ترقی بھی رک جاتی ہے، کیونکہ سماج کی ترقی کے لیے ضروری ہے
मोहब्बत, इत्तेहाद और इत्तेफाक। और जब इत्तेफाक नहीं होगा, इत्तेहाद नहीं होगा, मोहब्बत नहीं होगी, ना इत्तेफाकी होगी, नफरत होगी, तो फिर वो समाज ज़रूर तबाही की तरफ गामज़न होगा। बज़ाहिर ये मामूली बात हमें लगती है किसी की बुराई करना, लेकिन उसके नताइज जो हैं वो बहुत ही ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। इसी तरह से हम बात करें इदारों की, कि जब इदारे एक दूसरे की बुराई करते हैं, या फिर जाहिर है कि जब लोग काम करते हैं तो उनसे गलतियां भी होगी, और जब गलतियां होती हैं और लोग जब उनकी तरफ उंगली उठाते हैं तो फिर जो लोग इन इदारों से मुंसलिक होते हैं, जो वहाँ पर खिदमत करते हैं, उनके हौसले भी पस्त हो जाते हैं और उसका नुकसान भी जाहिर है कि समाज को पहुँचेगा। तो अब सवाल ये उठता है कि इस बदी से लोगों को रोका कैसे जाए, इस बुराई को कैसे ख़त्म किया जाए। सबसे पहले तो ज़रूरत इस बात की है कि इसकी जो तबाहियाँ हैं, इससे जो नुकसान पहुंचता है, उस पर गौर करने की ज़रूरत है। और दूसरी बात कि मजहबी नुक्ते नज़र से भी ग़ीबत को गुनाह कबीरा कहा गया है। और तीसरी बात, हर शख्स को किसी के ऐब बयान करने से पहले, किसी की बुराई करने से पहले, किसी की कमज़ोरियाँ बताने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। और जब वो अपने आप को देखेगा तो फिर वो ज़रूर किसी की बुराई करने से अपने आप को रोक सकेगा। बहादुर शाह ज़फ़र का एक शेर है कि न थी हाल की जब हमें अपने खबर, न थी हाल की जब हमें अपने खबर, रहे देखते औरों के ऐब हुनर, पड़ी अपनी बुराइयों पर जो नज़र, पड़ी अपनी बुराइयों पर जो नज़र, तो निगाह में कोई बुरा न रहा। अब हम बात करें इस्लाम ने ग़ीबत के लिए कितनी शिद्दत से मना किया है। कुरान शरीफ में सूरह हुजरात आयत नंबर 12, उसका मफ़हूम है, अल्लाह ताला का इरशाद है, अल्लाह ताला ने इस आयत में ग़ीबत का मुआजना मुर्दा भाई का गोश्त खाने के मकरूह अमल से किया है। ग़ीबत करना यानी मुर्दा भाई का गोश्त खाना, इससे मवाजना किया गया है कुरान शरीफ में। और बहुत सारी ऐसी अहादीस हैं कि जिसमें ग़ीबत को अल्लाह की नाराज़गी का सबब और इंसान के दिल को जंग आलूद करने वाला गुनाह करार दिया गया है। ग़ीबत को गुनाह कबीरा कहा गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो दूसरों के ऐब को ढूंढता है और जाहिर करता है, अल्लाह खुद उसके ऐबों को जाहिर करता है। ये अबू दाऊद और तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। इसी तरह से मुस्लिम शरीफ की एक हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स दूसरों के ऐब छुपाएगा, अल्लाह उसके ऐब दुनिया में और आखिरत में छुपाएगा। और भी बहुत सारी ऐसी बातों का जिक्र इस्लाम मज़हब में किया गया है कि जो ग़ीबत करने वाले का अंजाम हो सकती हैं। आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह हम फिर मिलेंगे एक अच्छी बात को लेकर। अल्लाह हाफिज़।